ہماری یوتھ کو ریڈیکلائز کیا جاتا ہے, پھر ان کو جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بنایا جاتا ہے, پھر ان کو جو ہے وہ ٹیررزم یا وائلنس کی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کیا جاتا ہے. ہمارے پاکستان کے جو مسائل شروع ہوئے یہ 9/11 کے بعد بڑی حد تک بڑھ گئے. جو آپ کا سائیکل آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے وہ شروع ہوتا ہے پریونشن سے. تو جو بنیادی چیز ہے وہ پریونشن سے شروع ہوتی ہے. اب پریونشن کی جو چھلنی ہے اس سے کوئی نکل نہ پائے, اس کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم. اس طرح کی ایکسٹریمزم کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس کو ہم کیسے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگٹ کریں؟ طریقے یہاں پہ ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ایک جو طریقہ ہے وہ سب نیشنلزم کا اور بیڈ گورننس کا جو رستہ ہے اس کو یوٹیلائز کر کے یہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ریسورسز پہ کوئی اور قابض ہے اور اس طرح ان چیزوں کو کر. اور دوسرا جو ہے وہ ریلیجس سائڈ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی بیس پہ تشدد شروع کر دیں اور اپنی فلسفی کو لوگوں کے اوپر زبردستی امپوز کرنا شروع کر دیں تو وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہی ہے. تینوں چیزیں اگر ہم کریں گے تو جو ہمارے اوپر ایکسٹریمزم کا, وائلنٹ ایکسٹریمزم کا اب ایک انکریزڈ اٹیک آنے والا ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, پاکستان نے جو پچھلی تقریباً 2 دہائیوں کے اندر بہت ساری قربانیاں دیں دہشت گردی کے خلاف, جو جنگ پاکستانی افواج نے, پاکستانی لا انفورسمنٹ کے اداروں نے, ایون پاکستان کی جو عوام ہے اس نے بہت زیادہ سٹرگل کی دہشت گردی کو ختم کرنے میں. اور جو ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ جو ہماری یوتھ کو ریڈیکلائز کیا جاتا ہے, پھر ان کو جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بنایا جاتا ہے, پھر ان کو جو ہے وہ ٹیررزم یا وائلنس کی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کیا جاتا ہے. اس حوالے سے 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوتا ہے, جب معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے, تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. اس نیشنل ایکشن پلان پہ پوری پاکستان کی جو قیادت ہے, ہر سیاسی جماعت, ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ اب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب نے مل کر رول پلے کرنا ہے. اس کے بعد ایک نیا پاکستان کے اندر بیانیہ بنا جس کو ہم پیغام پاکستان کہتے ہیں, جو ایک اگین تقریباً 6000 علماء نے اس کے اوپر دستخط کیے اور اس کو انڈورس کیا اور پوری قوم کو یکجا کیا کہ اب جو پیغام پاکستان ہے, یعنی کہ جو میسج آف پاکستان ہے, وہ پیس ہے, وہ امن ہے, وہ رواداری ہے, وہ امن کے فروغ کی بات کرے گا, وہ انتہا پسندی کے خاتمے کی بات کرے گا. اس حوالے سے بہت ساری ایفرٹس ہوئیں جس میں جو کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے حوالے سے کچھ اسپیسیفک کمیشنز بنائے گئے, کچھ اس طرح کے سینٹرز بنائے گئے جس میں یوتھ کو اور مختلف جو کمیونٹیز ہیں ان کی ٹریننگز کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کیا گیا تاکہ ایک نیشنل نیریٹو کو اور پیس کے نیریٹو کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکے. اس حوالے سے ایک بڑا ہی اہم رول رہا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے کاشف ارشاد صاحب کا, جنہوں نے اس سارے پروسیس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جو بہت سارے تمغے مل رہے ہیں, شاید وہ ایک تمغہ امتیاز آپ کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ آپ نے بڑا ایک میجر رول پلے کیا ہے سارے پروسیس کے اندر, اور جو CVE کو انٹروڈیوس کرانے میں ایک پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک بڑا میجر رول پلے کیا. کاشف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کاشف صاحب, یہ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو کمیشنز اور سینٹرز اسٹیبلش کیے گئے, یو آر ون آف دا پوائنیئر اور آپ کی بڑی ایفرٹ ہے. میں خود پچھلے کئی سالوں سے اس کو وٹنس کر رہا ہوں. تھوڑا سا ایک عام عوام کے لیے بتائیں یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو اتنا بہترین انداز میں اس سارے پروسیس کو نیریٹ کیا اور اتنے بہترین انداز میں ایک خلاصہ آپ نے بیان کیا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, تو اس میں کافی چیزیں آپ نے کلیئر کر دیں. ایکچولی جو
ہمارے پاکستان کے جو مسائل شروع ہوئے یہ 9/11 کے بعد بڑی حد تک بڑھ گئے. اس کے بعد ایک کوئٹہ بوم بلاسٹ ہوا, آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹائم پہ, جب ہی واز دی چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ. تو وہاں پہ ایک کوئٹہ کمیشن بنا تھا اور ایک بلوچستان ٹیررزم کیس تھا. تو اس بلوچستان ٹیررزم کیس کا جو ججمنٹ قاضی صاحب نے دیا تھا اس میں انہوں نے 2013 میں کہا تھا کہ پاکستان کو ایک نیریٹو کی ضرورت ہے, اور اس نیریٹو کے تحت جو آپ کے تمام صوبے ہیں ان میں ایک نیریٹو بلڈنگ کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ریگولرلی انڈیجنس نیریٹو بنا کے عوام کو یکجا رکھے اور پازیٹیو سائٹ پہ رکھے, تاکہ جو ٹیررسٹس ولنریبلٹیز کو یوٹیلائز کر کے پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں اور ان سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں وہ چیز روکی جا سکے. تو پھر 2014 میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو گیا, اور پھر نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس کا بنا, جن میں 13 پوائنٹس جو تھے وہ سافٹ یا کائنیٹک سائڈ کے تھے. اور پھر 2015 میں جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں بان کی مون, انہوں نے سیکرٹری جنرلز پلان آف ایکشن دیا ٹو پریونٹ اینڈ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم. تو پھر پیغام پاکستان ہمارا آیا, اور پیغام پاکستان فتوے کے بعد اس کو جو نیشنل لیول پہ اس سارے پروسیس کو نچلی سطح تک لے جانا اور اس کو مسلسل ایک ایفرٹ کے طور پہ جاری رکھنا, تاکہ ہماری نیشن کوہیزو رہے, انٹیگریشن رہے ان کی, اور اب پرامن بقائے باہمی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہماری روٹس میں رہے. تو اس کے لیے مسلسل یہ کام کرے. تو اس کے لیے یہ ادارے بنے, جن میں پہلا ادارہ جو ہے خیبر پختونخوا سینٹر آف ایکسلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم, یہ اگست 2021 میں اس کا لا پاس ہوا, اور 2022 میں وہاں پہ جو ریگولر اپوائنٹمنٹس ہوئیں. پھر دوسرے نمبر پہ بلوچستان پروونس نے انیکٹمنٹ کی, وہاں پہ ادارہ شروع ہو گیا. پھر سندھ نے کیا, اور ابھی الحمدللہ پنجاب پروونس نے یہ سینٹر بنا دیا. اوورآل جو اس کا کام ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کے روٹ کازز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا, کہ آپ کے جو پش اینڈ پل فیکٹرز کیا ہیں جو لوگوں کو ایکسٹریمزم اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتے ہیں, جو لوگوں کو سائیکل آف ریڈیکلائزیشن میں دھکیلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ ولنریبل ہو کے جو ٹیررسٹ ریکروٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں آتے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی اس کے روٹ کازز ہیں ان کو ڈیل کرنا, چاہے وہ جس بھی آسپیکٹ سے ہیں, چاہے وہ گورننس کے آسپیکٹ سے ہیں, چاہے وہ آپ کی سوسائٹی میں جو ہماری ایولز ہیں اس کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ کلچرل ڈیگریڈیشن کے حوالے سے ہیں, جو بھی روٹ کازز ہیں ان تمام. اچھا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا جو نیریٹو ہے, مطلب اسٹیٹ آف پاکستان نے جو نیریٹو دیا, اس نیریٹو کے تحت آپ لوگوں نے تقریباً ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا. یعنی کہ خواتین کے لیے آپ نے علیحدہ پروگرامنگ کی, آپ نے یوتھ کے لیے الگ پروگرامنگ کی, مدرسہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ پروگرامنگ کی, لا انفورسمنٹس کے لیے آپ نے الگ پروگرامنگ کی. تو اس کے پیچھے کیا یہ سارے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے نیریٹو کے اوپر یکجا ہو چکے ہیں, یا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے اس کو دور کرنا شاید زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دیٹ کہ آپ نے بس ڈنڈا اٹھایا اور فوری طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ جب تک لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بالکل جی, جو آپ کا سائیکل آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے وہ شروع ہوتا ہے پریونشن سے. تو جو بنیادی چیز ہے وہ پریونشن سے شروع ہوتی ہے. اب پریونشن کی جو چھلنی ہے اس سے کوئی نکل نہ پائے, اس کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم, یا جس کو ہم ہول آف دی سوسائٹی اپروچ UN کی زبان میں کہتے ہیں, اور ہمارے پروونس نے ہول آف دی سسٹم اپروچ اس کے لیے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. ہول آف دی سسٹم اپروچ کیا ہے؟ ہول آف دی سسٹم اپروچ ہے کہ ہول آف دی سوسائٹی پلس ہول آف دی گورنمنٹ,
یہ دونوں مل کے جو ایک سلسلہ کرتے ہیں تو اس کو ہول آف دی سسٹم اپروچ کہتے ہیں. تو پریونٹ کیا جائے, اگر اس میں سے کوئی نکل گیا آگے تو پھر اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے, ٹائملی ڈیٹیکشن ہو. اور ٹائملی ڈیٹیکشن کے لیے ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. جب آپ نے ٹائملی ڈیٹیکشن کر دی اور آئیڈینٹیفائی کر دیا اور پھر لیول آف ریڈیکلائزیشن اس کا آپ کو پتہ چل گیا سائیکو انالیسس کے بعد, تو آپ نے اس کو ایک پروسیس میں ڈالا جو ری ہیب کا اور ری انٹیگریشن کا پروسیس ہے, اس میں ڈال کے اس کو آپ نے واپس سوسائٹی کا ایک بینیفیشل شہری بنا دیا. اوور آل جو یہ ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں دیکھیں ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم میں جو کائنیٹک سائڈ پہ ہماری کاسٹ ہوتی ہے وہ ہنڈریڈز آف بلینز میں ہوتی ہے. تو اگر اس سارے سسٹم کو جو ہمارا ایک پورا ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہوتا ہے ریاست کا, اس ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو کنیکٹ کیا جائے روٹ کازز آف ایکسٹریمزم کے ساتھ, اور جو ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے وہ ان روٹ کازز کے ساتھ کنیکٹ کر کے انٹیگریٹ کر کے ایک پالیسی ڈیولپ کی جائے, تو پھر آٹومیٹکلی جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے ایکسٹریمزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو روکنے کی طرف لے جاتے ہیں. تو پھر ہمیں جو بڑی مقدار میں یا بڑی تعداد میں اماؤنٹس لگانی پڑتی ہیں ٹو کاؤنٹر ٹیررزم, وہ نہیں کرنی پڑتی. اچھا کاشف صاحب, اس میں بڑا ایک میجر رول ہے ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں یا ریلیجس کمیونٹی جو ہے, کیونکہ بحیثیت قوم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ایک مسجد میں جا کے ہمیں جو چیز خطیب صاحب کہتے ہیں پوری قوم یا پورے جو وہاں پہ مقتدی ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کا رول ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے پیغام پاکستان کو تقریباً 6000 کے قریب جو علماء کرام ہیں مختلف مسالک کے, انہوں نے انڈورس کیا. دیٹس اے ویری بگ اچیومنٹ کہ جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو, وہاں پہ سارے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ایک تو ہو گیا کہ انہوں نے ڈاکومنٹ لیڈرشپ نے انڈورس کر دیا, جو گراس روٹ لیول پہ جو علماء کرام ہیں, جو خطیب حضرات ہیں, جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اسپیشلی جو چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں, وہ مدرسے سے ایک ایجوکیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے کہیں امام لگ جاتے ہیں, اور کبھی بھی وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک موب وائلنس اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے یا وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے اس نیریٹو کی؟ دیکھیں, جو آپ نے بات کی کہ تمام مکاتب فکر کے لیے ہم نے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا. جیسے نوجوانوں کو ڈیل کرنے کے لیے پیغام پاکستان کے نیچے نوجوانان پاکستان کا ایک پورا ایریا ڈیولپ ہوا, پھر خواتین کو انگیج کرنے کے لیے دختران کا ایک ہوا, پھر اسی طرح جو آپ کی مائنورٹیز ہیں ان کے لیے صاحبان پاکستان کا ایک پورا سلسلہ بنا. تو جو ہمارے علماء تھے ان کے لیے ایک پورا ممبر و محراب کا ایک پورا کانسیپٹ ہم نے بنایا اور اس کو لے کے اکراس پاکستان ہم چل رہے ہیں. ایکچولی جو ہمارے علماء کرام ہیں, چونکہ عوام کا سب سے زیادہ انٹریکشن وہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو علماء ہیں ان کا دن میں 5 بار انٹریکشن کی وجہ سے, اور پھر جمعے کے دن اتنا واسٹ ان کا انٹریکشن ہونے کے سبب ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی جو شروع میں پاکستان بنا اور پھر کچھ عرصہ بعد پاکستان کی سیکیورٹی پیراڈائم جو تھی وہ کنیکٹ ہو گئی ہمارے ریلیجن کے ساتھ. تو اس کا جو ہمیں نقصان ہوا وقتی طور پہ تو ہمیں بڑا فائدہ ہوا, لیکن ان دا لانگر رن اس کا ہمیں جو نقصان ہوا اس کو کیٹر فار کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہماری کلاس ہے وہ علماء کرام ہیں, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا پرچارک دین ہے, اور اسلام میں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں کہیں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو وائلنس کو پروموٹ کرے, جو کہ ٹیررزم کی بات کرے, جو کہ انسانیت کی بقا کے بجائے انسانیت کے خاتمے اور تشدد کی بات کرے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو اور پھر ان کا انفلوئنس سب سے زیادہ, تو اسی وجہ سے ان کو انگیج کرنا اور ان کے ذریعے سے اکراس پاکستان ایک کنٹینیوس ایفرٹ کرنا, اس کے لیے کام چل رہا ہے. لیکن چونکہ جو ISKP ہو گیا یا جو داعش ہو گئی یا جو ادارے دنیا میں امن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ ادارے جو ہیں ان میں بھی بہت سارے ہمارے اس
اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا کہ مذہب کے اوپر بہت بہتر کنٹرول اور کمانڈ ہوتی ہے جن کی، تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اچھا نیریٹو ڈیولپ کر کے عوام کو سیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ علماء کا ہے، لیکن ہمارے جو علماء نچلی سطح تک مطلب گلی محلوں تک علماء کرام ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو ریاست پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ تھرو سینٹرز آف ایکسلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم ان لوگوں تک اپروچ کیا جائے اور ان کو اس خاص حوالے سے امپاور کیا جائے، نالج بیس کے حساب سے بھی، اور تھوڑا ان کو اویئر کیا جائے کہ یہ جو چیز ہے اس کو کس طرح سے یہ روگ آرگنائزیشنز ہماری ریاست کے خلاف۔ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کی بات کی، بالکل بہت ساری چیزیں شاید ریلیجن کے ساتھ لنک کر دی جاتی ہیں اور اس کو ریلیجس ایکسٹریمزم کی شکل دے دی جاتی ہے۔ حالیہ دور میں کچھ ہم نے دیکھا، بلوچستان کی آپ مثال لے لیں، جہاں پہ کچھ لبرل ایکسٹریمزم ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کی ایکسٹریمزم کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے یہ ثبوت آ چکے ہیں کہ وہ اس میں بین الاقوامی جو فنڈنگ ہے اسپیشلی بھارت کی جانب سے ایسی تنظیموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اور اس طرح کی جو ایشوز ہیں ان کو کریٹ کر رہے ہیں۔ ایسے ایلیمنٹس کو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک پروفیسر کی ویڈیو آئی جس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ بھئی مجھے کس طریقے سے اس سارے پروسیس کے اندر انگیج کیا گیا۔ اسٹیٹ اپنے لیول پہ میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے اسٹیٹ کی کہ لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے اور ان کو ٹارگٹ کر کے، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے بھی ایک اسٹیٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ بٹ اسٹل جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، اور وہ پروفیسر صاحب نے بھی یہ بتایا کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں آیا، وہاں پہ میں کسی سے ملا اور وہاں پہ پھر یہ مجھے سارے پروسیس کے اندر انگیج کیا گیا اور آہستہ آہستہ مجھے اس کا پارٹ بنا دیا گیا۔ ایسے پروسیس کے اندر جو لبرل ایکسٹریمزم ہے جس کے پیچھے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی ریلیجس ایلیمنٹ شامل ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگٹ کریں؟ دیکھیں، جو ہمارے پاکستان میں وائلنس کا یا وائلنٹ ایکسٹریمزم کا یا ٹیررزم کا جو نیریٹو سیل کیا جاتا ہے، اس کے دو طریقے یہاں پہ ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک جو طریقہ ہے وہ سب نیشنلزم کا اور بیڈ گورننس کا جو رستہ ہے اس کو یوٹیلائز کر کے یہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ریسورسز پہ کوئی اور قابض ہے اور اس طرح ان چیزوں کو کر۔ اور دوسرا جو ہے وہ ریلیجس سائڈ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے پروونس کے اور پنجاب کے مسائل ہیں ان میں زیادہ تر ریلیجس ایکسٹریمزم کا عمل دخل ہے، لیکن جو بلوچستان ہے اور جو ہماری کوسٹل بیلٹ ہے، مکران کوسٹل بیلٹ، یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ تو آپ کے جو ایکسٹریمزم اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ڈرائیورز ہیں یا روٹ کازز ہیں وہ ریلیجس نہیں ہیں۔ وہ جو کازز ہیں ایکچولی وہ ڈیرائیوڈ ہیں سب نیشنلزم کی فلسفی سے، اور کچھ تھوڑا بہت جو گورننس کا وہاں پہ ایشو ہے اس کو بھی یوز کر کے یہ چیزیں وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے سارے پیسے یہ کھا رہے ہیں اور یہ وہ جو ایلیٹ ہے بلوچستان کی ان کو ان کی پور گورننس کو ایک ایگزامپل بنا کے۔ تو اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے ریاست پاکستان کا جو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تھی اس میں ہم نے مئی میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم آپریشن کا استعمال کیا، IMSO، جو دنیا سمجھتی تھی کہ صرف امریکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ پریکٹیکلی پاکستان کے پاس بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کی زمینی، بحری اور فضائی یہ تینوں افواج مل کے ایک اسپیکٹرم بناتی ہیں اور ایک مل کے یہ کام کرتی ہیں، اور اس اسپیکٹرم میں جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان سے پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ریاست پاکستان نے اور جو موجودہ ریجیم ہے انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے یہ مسائل ہیں وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے اس طرح کا ایک پورا اسپیکٹرم ڈیولپ کیا جائے۔ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو اور ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایک پورا اس طرح کا اسپیکٹرم بنایا جائے جس میں
پوری سوسائٹی کو اس طرح کی جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو ہمارے ڈیفنس یا سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ سب مل کے ایک اسپیکٹرم بنائیں کہ یہ تمام مسائل حل ہوں, اور اس کی جو بنیاد ہو یہ ڈرائیو ہو رہی ہو تھرو ڈیولپمنٹ ایجنڈا. تو یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے جو موجودہ رجیم نے شروع کی ہے. بالکل بڑی امپورٹنٹ حکمت عملی ہے, اور جب ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی بات کریں گے تو شاید وہ جو لوگ جو اس نیریٹو کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو شاید اس کو بھی ہم بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے. another important factor جو ہمیں پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ نظر آیا, which is another form of extremism یا radicalization بھی آپ کہہ سکتے ہیں, which is like پولیٹیکل ایکسٹریمزم, کہ مطلب لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. اس لیول کی پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے ہماری چند سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اسٹیٹ کے ایسٹس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کو انقلاب کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے, اس کو تبدیلی کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے. اس سارے پروسیس کے اندر بھی شاید ہماری جو میجر پاپولیشن آف دس کنٹری ہے, یعنی کہ 65% جو یوتھ بلج ہے ہمارا, وہ سارا کا سارا انگیج ہو رہا ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر تھرو سوشل میڈیا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے تھرو. ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس سچ کائنڈ آف ایلیمنٹس کہ بھئی آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور جو باقی کوئی سارا کہہ رہے ہیں وہ سارا غلط ہے. ٹھیک ہے, برداشت اس حوالے سے تو لوگوں کی بات کو سننا, لوگوں کو ایک لاجیکل آرگومنٹ سے بات کرنا, وہ شاید ہماری ایز اے قوم ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہوئی نظر آئی پچھلے کچھ عرصے میں. پولیٹیکل ایکسٹریمزم کو ایڈریس کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو کیا سینٹر فار کاؤنٹرنگ وائلڈ ایکسٹریمزم جو ہے یہ کوئی اس طرح کا مینڈیٹ بھی سامنے لے کے آ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ایڈریس سچ کائنڈ آف ایلیمنٹس؟ ایک سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ISPR کی جانب سے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا گیا کہ انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر جانا شروع کر دیا, انگیجمنٹ شروع کر دی لوگوں کے ساتھ. یس, دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ جو یوتھ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ شاید یہ ناکافی ہے, اتنے اس ایک سیشن سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, شاید اس سے آگے جانا پڑے گا. جی بالکل. دیکھیں, جو پوری فلسفی ہے پولیٹیکل ایکسٹریمزم کس لیے ہوتی ہے, یا یہ جو وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ہے ان کا کیا ایجنڈا ہوتا ہے, یہ تمام جو میجورٹی آف دیم ہوتے ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم TTP کی بات کریں یا ISKP کی بات کریں تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اگر کوئی ایک اسلامک کیلیفیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تھرو دیئر اون نیریٹو زبردستی, تو وہ کیا نیریٹو ہے, وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہی ہوا. اسی طرح جو TTP کی خواہش تھی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ان کے سوچ کے حساب سے ایک شریعہ لا امپلیمنٹ کیا جائے, تو یہ اگین پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہی چیز تھی. تو ایکچولی جو ایکسٹریمزم ہے اگر ہم دیکھیں نا تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک عدم تشدد ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے تشدد, ایک جو ہوتا ہے وہ پھر وائلنٹ تشدد ہوتا ہے. مطلب آپ عدم تشدد, ایک طرف عدم تشدد ہے اور ایک طرف تشدد ہے, تو جب یہ دونوں چیزیں پالیٹکس کے ساتھ ملتی ہیں, عدم تشدد والی پالیٹکس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن پالیٹکس جس میں تشدد آ جائے کہ آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی بیس پہ تشدد شروع کر دیں اور اپنی فلسفی کو لوگوں کے اوپر زبردستی امپوز کرنا شروع کر دیں, تو وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہی ہے. چاہے وہ سیاسی جماعت کر رہی ہو, چاہے وہ کوئی گروہ کر رہا ہو, چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو, اس کا کسی ایک کے ساتھ کنیکشن ہونا ضروری نہیں ہے. تو ناسمجھی میں مختلف لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن در حقیقت جو ہماری 65% یوتھ ہے جو بہت ولنریبل ہے, ان کی انگیجمنٹ اور ان کی امپاورمنٹ ریاست کا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے جس کو کرنا ہوتا ہے. اب اگر ان لوگوں کو پازیٹیو سائڈ پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اویلیبل نہیں ہوتی کہ وہ انگیج ہوں اور وہ امپاورڈ فیل کریں, تو وہ دوسری طرف اگر کوئی ان کو کوئی نیریٹو سیل کرتا ہے اور ان کو پوزیشنز دے دیتا ہے برائے نام, تو یوتھ اس
تو ان پوزیشنز کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے اینڈ دے اسٹارٹ ورکنگ. وہ کسی ایک فلسفی کے حساب سے نہیں کام کر رہے ہوتے, وہ امپاورڈ فیل کرنے کے لیے, جو ڈوپامین رش ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ جو پورا پروسیس ہوا ہے 9 مئی کا, اس سے پہلے مطلب اگر آپ دیکھیں تو 2011 کے بعد 2022 تک کا جو یہ پورا فیز چلا ہے, اس فیز میں ایک یوتھ کی ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں مسلسل ٹریننگ ہوئی. تو وہ جو مسلسل ٹریننگ ہوئی ہے اس وقت لوگوں نے یہ سوچا نہیں کہ اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ پولیٹیکلی گورنمنٹ کسی کی بھی آ سکتی ہے, جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ کی پوری سوسائٹی, پوری ایک اب سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو سوسائٹی کے لیے زہر قاتل سمجھنا شروع کر دیں تو سوسائٹی میں رہنا محال ہو جائے گا. حالانکہ جو تمام مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں کہ برداشت, ٹالرنس اور پیس سوسائٹی میں ہونا ضروری ہے, اور ہم میں یہ سکت ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے بندے کی بات کو سن سکیں, ہم دوسرے بندے کی بات کو سمجھ سکیں, اور اختلاف رکھنے کے باوجود ہم بڑے پیار سے اس کے ساتھ پیش آ سکیں اور اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھ سکیں. یہی فلسفی تھی جس نے دنیا کو ترقی کی طرف لے کے گئی. مطلب ایتھنز میں جو بڑے بڑے فلسفرز تھے وہ ڈیبیٹ کرتے تھے, ڈائیلاگ ہوتا تھا. تو جب ڈائیلاگ مونولوگ بن جائے اور ایک شخص ایک ڈائریکشن لوگوں کو دینا شروع کر دے اور باقی تمام ڈائریکشنز کو بالکل نلیفائی کرنا شروع کر دے کہ یہ سب غلط ہیں, تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں. سوشل جو ہماری سوسائٹی ہے یا جو ہیومن بینگ ہے, میجورٹی آف دا تھنگس جو سوشل سائنسز ہیں وہ تو سبجیکٹو ان نیچر ہے. کوئی ایک بندہ ہر چیز میں صحیح نہیں ہو سکتا. کاشف صاحب, ابھی ہم نے ایک اور سچویشن دیکھی, پچھلے سال بھی ہمیں یہ نظر آئی, اس سے پچھلے سال بھی اور ابھی ریسنٹلی بھی, جو فلڈز یا کلائمیٹ چینج کی ایک سچویشن ہے جس کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ اور اس طرح کی بڑی سیریس لیول کی سچویشن ڈیولپ ہوئی اور بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے, ولنریبلٹی لوگوں کی بڑھ گئی. اب اس سچویشن کے اندر بھی بہت سارے لوگ ٹارگٹ کرنا ایزی ہوتے ہیں بیکاز پیپل بیکم ولنریبل. جب ولنریبل ہو جاتے ہیں تو بہت سارے اس طرح کے ایلیمنٹس جو ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے کسی ایجنڈا پہ چلا رہے ہوتے ہیں ان کو, تو وہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو انگیج کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو فردر اس طرح کی ایکسپلوئٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسی سچویشن میں وٹ ڈو یو تھنک کہ کس طرح اسٹیٹ کو اور اسپیشلی آپ کا جو سی وی سینٹر ہے اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے ابھی کی ہماری جو کے پی سی وی کی اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. یہ ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی 15 سال کا اس کا دورانیہ ہے, 2010 سے 2025. اس دوران جو 3 مختلف فلڈز آئے اس میں کے پی کو انہوں نے کیسے انفلوئنس کیا اس کے اوپر ایک اسٹڈی ہم لوگوں نے کی تاکہ ہم پریونٹ کر سکیں جو آگے ہمارے پاس چیزیں آنے والی ہیں ان کو. تو جب ہم نے دیکھا کہ 2010 کا جو سیلاب آیا تھا اس میں کے پی میں 2.5 ملین لوگ تقریباً ڈسپلیس ہوئے, جس کا جو اکنامک کاسٹ تھی ہماری کے پی میں $2.8 بلین تھی. 15% آف دی پروونشل جی ڈی پی تھا یہ اس وقت. اسی طرح جو انسیڈنٹس تھے ہمارے پاس ایکسٹریمزم رسپانس کے, انسیڈنٹس انکریزڈ فرام 485, 2010 میں 485 تھے اور 2013 میں 1034 ہو گئے. تو اس کا فلڈ کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ ایک کنیکشن ہے کہ 113% یہ انکریز کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ ٹیررسٹ کو ریکروٹمنٹ کے لیے ایک وائبل انوائرمنٹ ملا. اسی طرح جب ہم آتے ہیں 2022 کے فلڈز کی طرف تو ہمارے پاس 33 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوئے اکراس کے پی. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں جو نیشن وائڈ 33 ملین, کے پی میں 3.8 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوئے. پھر اس کی جو اکنامک کاسٹ تھی کے پی میں دیٹ واز $8.5 بلین. اچھا, اس میں جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس تھے مطلب 2022 میں they were 421, لیکن جب فلڈز آئے اور فلڈز کے بعد یہ انکریز کیا 956 پہ یہ چلے گئے in 2023. تو آپ اندازہ لگائیں کہ this is an increase of 127%. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہمارے 2025 کا فلڈ آیا ہے یہاں پہ 320 فیٹلٹیز ہوئی ہیں نیشن وائڈ, 4 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے پی.
ٹھیک ہے. اچھا, جو پریلیمنری ہم نے ابھی تک کا جو انالیسس لگایا ہے $5 بلین کا نقصان ہوا ہے. 35% ہمارا جو کے پی میں اس کے پی کا جو کنٹریبیوشن ہے, اس میں 142 انسیڈنٹس ہوئے ہیں جولائی اگست 2025 میں ہمارے یہاں, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مزید اب بڑھنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جو ڈسپلیسمنٹ وہاں پہ کاز ہوئی ہے اور جو لوگ جن کے انفراسٹرکچر گھر ور تباہ ہوئے ہیں, اب جو لوگ ان میں سے ان کے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی, کوئی میکنزم ہے جو ابھی ہم نے اس حوالے سے ریکمینڈ کیا ہے؟ وہ ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیزاسٹر ایکسپلائٹیشن کیپیبلٹیز لوگوں میں پیدا کرنی ہے, اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ٹیمپورل فریم ورک ہے پری فلڈ بیس لائن 12 months والی, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈیزاسٹر رسپانس کی امپروومنٹ ہم نے لانی ہے, تاکہ وہ 24 to 48 آورز کے ٹائم میں ہی ہم ان لوگوں کو کیٹر فور کر سکیں. اس کے علاوہ فائنینشلی جو امیڈیٹلی ہمیں وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں جو چیزیں ہیں, ایک ہمیں کیش فار ورک امیڈیٹلی ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو وہاں پہ ریپڈ کیش فار ورک پروگرامز شروع کریں. دوسرا, ہمیں ضرورت ہے کہ مائکرو فائنینس ریسٹوریشن, یہ مائکرو فائنینس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہیں, تو انٹرسٹ فری لونز کے ساتھ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. پھر تیسرا جو ہے, ہمیں اسمال بزنس ریکوری سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. یہ تینوں چیزیں اگر ہم کریں گے تو جو ہمارے اوپر ایکسٹریمزم کا, وائلنٹ ایکسٹریمزم کا اب ایک انکریزڈ اٹیک آنے والا ہے, اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. ادروائز اگلے 6 سے 8 مہینوں میں جی بالکل, یہ بہت سارے جو آپ نے سچویشن بتائی, اور اسپیشلی جو ابھی کلائمیٹ کے جو افیکٹس ہیں پاکستان کے اوپر, جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو رہے ہیں اور وہ ولنریبل بن رہے ہیں, اور ریکروٹمنٹ فار دا ٹیررزم اور اس طرح کی چیزوں میں بھی بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. ایون لوگوں کی ایکسپلائٹیشن اینڈ ٹریفکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح کی ساری سچویشن کے اندر. تو اس ساری چیز کو بالکل ٹائملی ایڈریس کرنے کے حوالے سے ریاست پاکستان تو اپنا رول پلے کر رہی ہے, لیکن جو مخیر حضرات ہیں, جو وہاں کے لوکل ایکٹرز ہیں, جو ایون جو پولیٹیشنز ہیں, جو لوکل گورنمنٹس کے لوگ ہیں, ان کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کرنا چاہیے, ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, تاکہ وہ کسی بھی اس طرح کی ڈسٹرکشن والی ایکٹیویٹی کے اندر انگیج نہ ہو, کسی ایکسپلائٹیشن والی ایکٹیویٹی کے اندر انگیج نہ ہو, اور ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہتر ملک, پرامن ملک جو ہے وہ بنا سکیں. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں, اور ہر سچویشن کے اندر, جیسے پاکستان نے ابھی پاکستان کی افواج نے بنیان المرصوص کے اندر یہ ثابت کیا کہ دنیا میں پاکستان سینہ چوڑا کر کے چل سکتا ہے, اسی طرح ہم نے جو انٹرنل اس طرح کے مسائل ہیں ان کو بھی آپس میں مل جل کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب. ناظرین, مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک. انفو نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ تازہ ترین خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں, اور ویڈیو کو لائک, شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں.